بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، محرم کی آج 5 تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے میں عام طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع اور کربلا کا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ حالانکہ محرم میں کربلا سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، عاشورہ کے دن بہت پہلے بھی واقعات پیش آئے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ تاریخی دن عاشورہ کا دن کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک تذکرہ چلتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے اپنے محبوب نبی کے ذکر کو، تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، یہ جاری رہے گا اور چل رہا ہے یہ تذکرہ۔ جبکہ شہادت کا واقعہ بہت پیش آیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، بہت ہی مظلومانہ انداز میں دردناک طریقے سے شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی، 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے دشمنوں نے ان کے گھر میں قید کر کے پھر اس طریقے سے جو ہے شہید کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امیر المؤمنین تھے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا اور ہمیشہ لوگوں کی زبانوں پر، ہمیشہ لوگوں کے ذہن، دل و دماغ پر، اور ہر سال خاص کر کے محرم کے مہینے میں جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کو سنایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں۔ برابر یہ تسلسل کے ساتھ یہ بیان جاری ہے، چل رہا ہے۔ خاص کر کے شیعوں نے تو بھرپور اس کا حصہ لیا ہوا ہے اور وہ اپنی مجلسوں میں صرف شہادت حسین ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ گھوم گھما کر کے آل رسول ہی پہ ان کا موضوع بن جاتا ہے شیعوں کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو منظر، جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ وہ لڑائی جو تھی وہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی۔ کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی تو اتنی زیادہ جو ہے مظلومانہ انداز کی نہیں ہوتی اور اس قدر قابل افسوسناک بات نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فیروز نامی پارسی بدبخت یہودی نے جس وقت نماز کی حالت میں خنجر سے وار کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں گرتے ہیں تو یہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ مجھے مارنے والا کون ہے، کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں، فزت برب الکعبہ کہتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ شہادت کی آرزو اور تمنائیں تھی ہی، دعائیں برابر مانگی ہی جا رہی تھی، وہ دعائیں قبول ہو گئیں اور اللہ نے شہادت مقدر کر دیا۔ مگر کربلا میں جو شہادت کا دردناک اور جو ہے افسوسناک جو بات پیش آئی، وہاں جو ستانے والے، تکلیف دینے والے وہ مسلمان ہی تھے، غیر مسلمان نہیں تھے۔ ادھر بھی نعرے تکبیر، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں جو حضرت حسین کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، اور جو لوگ حضرت حسین کو بلائے تھے 12,000 خط بھیجے تھے حضرت حسین کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے کوفہ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہونی چاہیے، آپ خلیفہ ہیں ہمارے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین۔ یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، لیکن وہی 12,000 خط دے کر کے بھیجنے والے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اگر نہیں جاتے تو یہ بھی خوف تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں سوال نہ ہو جائے کہ لوگ اچھی نیت سے آپ کو بلا رہے تھے پھر بھی آپ نہیں گئے۔ مقدر بھی آگے چل رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے پہ کوفہ تشریف لے گئے، لیکن جب گئے تو انہی کوفیوں نے بے وفائی کر دی، مسلمانوں نے بے وفائی کر دی، اور وہی لوگ جو حمایت کا دم بھرتے تھے، حضرت حسین کی محبت کا دم بھرتے تھے، وہی لوگ حضرت حسین کے مقابلے میں تلوار لے کر کے نکل آئے اور یزیدیوں کی فوج کے ساتھ ہو گئے۔ عجیب بات ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں درود پڑھ رہے ہیں۔ درود کس کا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کا درود۔ کس نبی کا درود پڑھ رہے ہیں؟ جس کے نانا تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان پر درود پڑھ رہے ہیں اور انہی کے نواسے کو ستا رہے ہیں۔ درود میں آل رسول پر بھی درود بھیج رہے ہیں نماز میں، آل محمد و آل محمد کما صلی، درود میں آل رسول پر بھی درود وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہی آل رسول جب سامنے ہیں تو ان کو ستا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کے تیار بیٹھے ہیں، پانی فرات کا روک دیے ہیں، پیاسا تڑپا رہے ہیں، بھوکا تڑپا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ ادھر بھی مسلمان، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ کر کے 3 باتیں کرتے ہیں، مطالبہ رکھتے ہیں کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کوئی لڑائی آپسی کی لڑائی ٹھیک نہیں ہے، مسلمان ہی سے لڑے، مسلمان ہی کا خون کا پیاسا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے 3 مطالبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ میں جہاں سے مدینے سے آیا ہوں، مجھے مدینہ واپس بھیجنے کے لیے راستہ دے دیا جائے، میں واپس چلا جاؤں، اپنے گھر وطن واپس لوٹ جاؤں، یا پھر مجھے براہ راست یزید سے بات کرنے کا موقع دیا جائے کہ میں جاؤں اور یزید سے گفتگو کروں، یزید سے میں بات کروں، اس سے تبادلہ خیال کروں کہ کیا ہونا ہے، کیوں نہیں میں بیعت ہو رہا ہوں، کیوں نہیں تمہیں تسلیم کر رہا ہوں، مجھے موقع دیا جائے بات کرنے کا۔ لیکن وہ لوگ تو تلے ہوئے تھے حضرت حسین کو شہید کرنے پہ، کوئی مطالبہ ہی نہیں تسلیم کر رہے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر، علی اکبر جو حضرت حسین کے فرزند ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مچل رہے ہیں، ان کا واسطہ دے کر کے حضرت حسین فریاد لگاتے ہیں کم سے کم ان معصوم بچے اور عورتوں پر تو ترس کھاؤ، ہمارے مقام کو تو جانو، ہم کہاں کے ہیں، کس گھر کے رہنے والے، کس سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہم لوگ آل رسول ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، اسی نبی کے تو ہم دیوانے ہیں، اسی نبی کے تو ہم گھر والے ہیں۔ لیکن کچھ نہیں، کسی کے اوپر کوئی احساس نہیں،
بلکہ اس کا الٹا وہ تلوار اور تیر چلاتے ہیں، وار کرتے ہیں، علی اصغر کے گلے میں تیر سے زخم لگاتے ہیں، تڑپ کر کے ننھا معصوم بچہ جو سب سے معصوم شہید جس کو کہا گیا کربلا میں، وہ صرف 6 مہینے کا تھا، 6 مہینے کا دودھ پینے والا بچہ علی اصغر، اس کو زخم دے کر کے دشمنوں نے، مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ علی اکبر، قاسم اور بڑے بڑے لوگ جو بالکل بہت خاص تھے، حضرت علی کے جتنے بھی صاحبزادے تھے سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شمر بدبخت نے حملہ تلوار سے کیا، گر جاتے ہیں، اور جس کا جو ہے ہمیشہ کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ سنان نام کا شخص، سنان بن انس، وہ حضرت حسین کے گردن کو کاٹتا ہے، جدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ لڑائی جو ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی، یہ اصل بات ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ کربلا کی لڑائی کیا کفر و اسلام کی لڑائی تھی، اور کیا یزید اس سلسلے میں بے قصور تھا؟ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ کربلا کی جو لڑائی ہوئی ہے یہ دشمنوں کی سازشوں سے ہوئی ہے، اور بالخصوص عبداللہ ابن سبا نامی یہودی شخص سے ہوئی ہے۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے کی پاداش میں یہودیوں کو خیبر تک ڈھکیل دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں چونکہ مختصر دور تھا کچھ نہیں کر پائے۔ حضرت عمر فاروق کا دور بہت ہی سخت دور تھا، حضرت عمر فاروق کے سامنے ان کی دال نہیں گلی، سازشیں نہیں کر پائے۔ حضرت عثمان غنی کا دور ان کو بہت اچھا ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل، رحم دل تھے۔ بے پناہ، بے بنیاد تمام طرح کے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے لگائے، یہودیوں نے لگایا، عبداللہ ابن سبا نامی گروہ نے لگایا۔ محبت آل رسول کی محبت کا نام لے کر کے لوگ، منافق قسم کے لوگ، ایک جماعت تیار ہو گئی یہودیوں کی، جو نماز بھی پڑھتے تھے، جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، لیکن تھے وہ یہودی۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالے وہ لوگ، اس کے بعد حضرت علی کو شہید کر ڈالے۔ حضرت علی کے دور میں بڑی جنگیں ہوئی، انہی کی وجہ سے ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، تمام طرح کی جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہے، یہ یہودی سازشوں کے نتیجے میں جنگیں ہوئی ہیں۔ بے پناہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، بہت شہید ہو گئے صحابہ ان جنگوں میں۔ اس کے بعد پھر حضرت حسن کو انہوں نے شہید کیا زہر دے کر کے، چونکہ صلح کر لیے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صلح وہ برداشت نہیں کر سکے کہ مسلمان آپس میں پھر مل بیٹھ جائیں اور پھر اپنی طاقت جمع کر لیں، پھر ایک ساتھ ہو جائیں مسلمان، ان کو یہ صلح برداشت نہیں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زہر دے کر کے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں امیر، یزید اس لائق نہیں ہے۔ چونکہ یزید کو نہ ماننے میں حضرت حسین بھی تھے، بہت سے صحابہ یزید کو نہیں تسلیم کیے، ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یزید کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو اتفاق ہے، جمہور علماء کا جو قول کتابوں میں لکھا ہے، وہ لائق نہیں تھا، نااہل تھا، بلکہ اس سلسلے میں فاسق و فاجر لکھا ہے۔ بعد نے لکھا ہے کہ شرابی بھی تھا، نماز کو چھوڑنے والا بھی تھا یزید، اور بے انتہا ظالم تھا یزید، زبردست طریقے کا ظالم تھا۔ اس نے بہت ظلم کیا، مدینے میں بھی ظلم کیا، مکہ المکرمہ میں بھی زمین کو خون آلود کیا اپنے ظلم کی وجہ سے، اور کربلا کی زمین کو تو اس نے خون سے لال کیا ہی۔ بے انتہا ظالم تھا یزید۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا، آل رسول میں سے تھے، وہ یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ یزید کے سامنے جھک جائیں، یزید پر بیعت کر لیں، یزید کو اپنا امیر تسلیم کر لیں، یہ حضرت حسین کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا۔ ایک شرعی مسئلہ ہے رخصت اور عزیمت کا، جیسے کوئی اگر بندوق آپ کے سر پہ لگا کر کے کہے کہو جے شری رام ورنہ میں مار دوں گا، تو یہاں شرعی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اگر زبان سے کہہ دیتے ہیں، دل میں تو ایمان اور عقیدہ اللہ پر ہے ہی، لیکن جان بچانے کے لیے اگر زبان سے کہہ دیتے ہیں، کئی بار کہہ دیتے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
یہ رخصت کا پہلو ہے. لیکن دوسرا جو پہلو ہے عزیمت کا وہ یہ ہے کہ نہیں کہیں گے جے شری رام نہیں کہیں گے. تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ جان لے سکتے ہو، شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے نام پہ مر جاؤں گا، لیکن نہیں کہوں گا. یہ عزیمت کا پہلو ہے. عزیمت کے پہلو پر عمل کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ جو عمل کر رہے تھے رخصت پر عمل کر رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو. چلو اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، بھلے اس لائق نہیں ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا اس مقام کی بلندی کو دیکھتے ہوئے یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ حضرت حسین بھی ظلم کے آگے جھک جائے، ظالم کے آگے اپنے سر کو جھکا لیں، اس کو تسلیم کر لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر عمل کر رہے تھے، مقدر بھی آگے چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہوئی تھی کہ حسین کا سر جو ہے مسلمانوں کی ہی گروہ ایک جماعت جو ہے میرے اس نواسے کے گردن کو کاٹے گی. سیرت میں ایک واقعہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسن کو جب چومتے تھے، معصوم بچے جب چومتے تھے تو حضرت حسن کے ماتھے کو، پیشانی کو چومتے تھے، لیکن جب حضرت حسین کو چومتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گلے کو چومتے تھے. کسی صحابی کی نظر پڑی، غور کیا کسی نے تو پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ الگ طرح سے چومتے ہیں، حضرت حسن کے ماتھے پر چومتے ہیں اور جب حضرت حسین کو چومتے ہیں تو ان کے گلے پر چومتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ فرمایا تھا میں گلا کیوں نہ چوموں، اسی گلے کو میری ہی امت کے لوگ کاٹیں گے کربلا کے میدان میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس طرح سے ظلم ہوا، یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی. اگر کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی تو حضرت حسین مطالبات نہیں رکھتے، حضرت حسین گریز لڑائی سے نہیں جو ہے گریز کرتے، اور صحابہ گھر میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ بھی ساتھ دیتے، وہ بھی جنگ میں شریک ہوتے. لیکن یہ کفر اسلام کی لڑائی تھی ہی نہیں، یہ سازشوں میں الجھی ہوئی لڑائی اور یہ آپسی لڑائی مسلمانوں کی آپسی لڑائی تھی. یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی تھی. ایک طرف ظالم لوگ تھے، یزید ظالم تھا، اس کی فوج ظالم فوج تھی، اس نے ظلم کیا آل رسول پر، اور اس طرح کا ظلم کیا کہ اس کے ظلم کی داستان کو قیامت تک مسلمان دہراتا رہے گا اور یہ بتاتا رہے گا کہ کس طرح سے اس ظلم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جمے رہے، ڈٹے رہے، لیکن جھکے نہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے محرم کے مہینے میں، عام طور سے جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ڈھم 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 ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ڈھول کا مہینہ ہم سمجھتے ہیں، تعزیہ کا مہینہ سمجھتے ہیں، ماتم کرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ماتم کرنا شروع ہو جاتا ہے. محرم کا مہینہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. ماتم کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 300 سال کے بعد عراق کا جو بادشاہ صدر تھا معیز الدین دیلمی، اس نے 300 سال کے بعد ماتم کا آغاز کروایا. اپنی حکومت میں اس نے حکم کیا، آرڈر کیا کہ ماتم کیا جائے، غم حسین میں ماتم کیا جائے. 300 سال کے بعد ماتم کا آغاز ہوا ہے، تب سے یہ تسلسل کے ساتھ ماتم کیا جا رہا ہے. اور تعزیہ کی جو شروعات ہوئی ہے یہ امیر تیمور لنگ سے ہوئی ہے. یہ قازقستان کا رہنے والا تھا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا. یہ لنگڑ تھا اور اس فکری اعتبار سے شیعہ تھا. ہندوستان میں اپنا مستقل مسکن بنایا تھا، گھر بنایا تھا، ہندوستان کا رہنے والا ہو گیا تھا. وہ جو ہر سال وہ اپنے شیعہ فکری اعتبار سے، عقیدے کے لحاظ سے ہر سال ماتم میں شرکت کے لیے عراق کا سفر کیا کرتا تھا. بیمار ہو گیا، اس کے ڈاکٹروں نے منع کیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ سفر کرو اور عراق جاؤ. اس کے جو درباری لوگ تھے، انجینئر ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے روضہ حسین کا نقشہ ہی بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا. روضہ حسین کا نقشہ بنا کر کے پیش کیا. وہ خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور وہیں بیٹھ کر کے اور وہیں اسی کے سامنے جو ہے آنسو گرایا، ماتم کیا، اور وہیں ہر سال ماتم کر لیتا تھا اور سفر ملتوی کر دیا ہر سال کے لیے.
روضہ حسین کی وہی شکل بدلتے بدلتے آج ہم تعزیہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہی روضہ حسین، یہ جو آج ہم تعزیہ دیکھ رہے ہیں، یہ تعزیہ کی یہ حقیقت ہے. ایک لنگڑ شخص نے شروع کیا تھا، اور یہ ہمایوں اور مغلوں کے دور میں بھی یہ سلسلہ رکا نہیں. وہ لوگ بھی سیاہی سے زیادہ متاثر تھے. امام باڑوں کا ایک جو ہے ماحول تھا، وہ آج تک جو ہے وہ ماحول باقی رہا اور چلتا آ رہا ہے. یہ سلسلہ جب سے چلا یہ رکا نہیں بلکہ بڑھتا ہی گیا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تعزیے کا، ڈھول تاشے کا، ماتم کا، غم کا، جبکہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن حدیث میں. اگر اس کی حقیقت ہوتی، ڈھول بجانے کی حقیقت ہوتی، اگر ماتم اور تعزیہ رکھنے کی حقیقت ہوتی تو ائمہ یہاں منبر سے بول چیختے نہیں، علماء بتاتے نہیں، بلکہ وہ بھی نکل کر کے ڈھول بجاتے، علماء بھی ڈھول بجاتے، مسجدوں سے نکل کر کے وہ بھی شریک ہوتے اور وہ بھی جو ہے بھرپور اس میں حصہ لیتے. لیکن کسی عالم، کسی اہل سنت والجماعت کا، ہر مکتب فکر کا، یعنی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی، ہر مکتب فکر کے علماء کا مہر لگا ہے، فتویٰ ہے، اتفاق اس بات پر کہ تعزیہ حرام ہے، ماتم حرام ہے، غم کا مہینہ سمجھنا حرام ہے محرم کے مہینے میں. یہ شیعوں کا ہے، وہی شیعہ جو یہودیوں نسل، جو یہودیوں کی جو بنیاد پڑی وہ یہودیوں سے پڑی ہے. وہی لوگ جو حضرت حسین کے ساتھ غداری کیے، حضرت حسین کو کربلا میں تڑپائے، وہی لوگ ماتم کر رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں. ان کا مہینہ ہے یہ. ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس سے سبق لیں، پیغام لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک دن کھلا پلا کر کے سبیل لگا کر کے یہ محبت حسین کا اظہار نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. محبت حسین کا اظہار تو یہ ہے کہ رسم شبیری کو ادا کریں، جہاں ظلم دیکھیں، ظالم کو دیکھیں، باطل طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں اور ان کے سامنے ڈٹ جائیں، کسی طرح کی کوئی بزدلی نہ آنے پائے، کمزوری نہ آنے پائے، اتنے مضبوط اور پختہ کردار کے ہم یہاں ہو جائیں. یہ سنت حسین ہے، یہ حسین کی محبت کا اصل دم بھرنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور آخری جنگ کی حالت میں بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا، سجدے کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھا. آج ہم کتنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، کتنا سجدہ کرنے والے ہیں، کس طرح سے ہم صبر کر پاتے ہیں. ماحول جیسے ہی ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، رسموں میں اس طرح سے ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہم جو ہے محبت حسین کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. حضرت حسین کی سنت پر بھی عمل کرنے کا ہم جو ہے دعویٰ کرنے والے ہیں. اصل پیغام حضرت حسین کی محبت کا یہ ہے. حضرت حسین سے محبت ہے تو ہم رسم و رواج سے نکلیں. حضرت حسین سے محبت ہے تو نمازوں کے پابند ہو جائیں. اگر حضرت حسین سے محبت ہے تو اللہ اور رسول کے طریقے پر مکمل چلنے والے ہو جائیں. جیسے بھی ماحول بنے، کیسا بھی مخالف ماحول آئے، سارے ماحول سے ہم ٹکرا جائیں. یہ حضرت حسین کی اصل محبت، اور کربلا سے اصل یہ سبق ملتا ہے. رسم شبیری یہ ہے اصل. حضرت حسین سے محبت اصل ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ 3 عمل کرنا چاہیے، 2 عمل کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں. جو روایت میں ہے کہ محرم، عام طور سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. نہ کرنے کے تعلق سے تو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے باعث ثواب سمجھ کر کے، باعث خیر و برکت سمجھ کر کے، حضرت حسین کی محبت سمجھ کر کے ڈھول بجایا جاتا ہے، ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. وہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی باعث خیر و برکت نہیں ہے، کوئی باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ باعث نار ہے، باعث جو ہے یہ بدبختی ہے یہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو تڑپانا، ان کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف اذیت میں مبتلا کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. شہید کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے، زندہ ہے، وہ روزی دی جاتی ہے، وہ کھاتے ہیں. ان کا مشن آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ ان کا مشن زندہ رہے گا. حضرت حسین کا نام ہمیشہ رہے گا. اس مہینے میں 2 عمل ہے روایت کے اعتبار سے. پہلا عمل یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے زندگی بھر روزہ رکھے ہیں، سنت روزہ ہے یہ. 2 روزہ رکھنا ہے، 1 روزہ نہیں، 2 روزہ رکھنا ہے. چاہے ایک دن پہلے ملا لیں، چاہے بعد میں ملا لیں، لیکن 10واں روزہ ضرور رہے. 10 کا یعنی 10 محرم کا روزہ، چاہے 9، 10، چاہے 10، 11، 2 روزہ رکھنا ہے. یہ پہلا عمل ہے.
اور اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اور دوسرا جو عمل ہے وہ اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کھانے پینے میں خرچ کرنا ہے. حدیث میں روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کھانے پینے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، فراخی کرے گا، کوئی وسعت دے گا، پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت ڈال دیں گے، اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیں گے، اس کے مال و دولت میں اضافہ کر دیں گے، اس کے رزق میں کشادگی پورے سال کے لیے مقدر کر دی جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو محرم کے مہینے میں صرف کرنے کے لیے 2 عمل ہے. پہلا عمل روزہ رکھنا ہے اور دوسرا عمل کشادگی کے ساتھ اس دن اچھا کھانا بنانا ہے. بہترین کھانا تیار کریں گھر میں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں، دعوت کریں. اس کی وجہ سے پورے سال میں رزق میں کشادگی ہو جائے گی. حدیث میں ہے. یہی 2 عمل ہے محرم کے مہینے میں. اس کے علاوہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہو یا ایسے ہی کچھ اور سمجھ کے کیا جاتا ہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. حضرت حسین کے ساتھ تو شیعوں نے اس طرح سے پروپیگنڈا، امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں. علیہ السلام پیغمبر کو بولا جاتا ہے. حسین کو وہ لوگ مرسل من اللہ پیغمبر اپنے عقیدے کے اعتبار سے مانتے ہیں. ان کے یہاں شیعوں کے یہاں جو 12 امام ہوتے ہیں وہ مرسل من اللہ پیغمبر کا مقام رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، اور وہ حضرت حسین کو بھی افضل الانبیاء سمجھتے ہیں. یعنی پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر ہیں حضرت حسین. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. ہمارے لیے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنا چاہیے، علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے. ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ شیعوں کا اور یہودیوں کی سازشوں میں یہ تمام طرح کا جو ماحول کربلا کا سانحہ اور واقعہ پیش آیا ہے ان کے تناظر میں، اس لیے ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے. کب کس وقت کس ماحول میں ہمارے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کوفیوں کی جو منافقت ہمارے سامنے ہے، جس طرح سے انہوں نے منافقت کا اظہار کیا، اور یہ منافقت ہی کی وجہ سے حضرت حسین کی گردن کٹی ہے، شہید ہوئے ہیں. آج ہمارے درمیان منافقت کو ڈھونڈ لیا جائے. ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن منافقت کی تمام چیزیں موجود ہیں. منافق کی 3 نشانی ہے کہ جب بات کرے وہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دار بنایا جائے تو امانت میں وہ خیانت کرنے والا ہو جائے. یہ 3 نشانی ہے منافقین کی. آج ہم ڈھونڈ لیں یہ نشانیوں کو. ہم میں سے بہت لوگوں کے درمیان یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، پائی جائیں گی. منافقت اسی کا نام ہے کہ ایک طرف کلمہ بھی، ایک طرف نماز بھی، ایک طرف اللہ کا نام بھی، دوسرے طرف عمل ہمارا اس کا برعکس، عمل ہمارا اس کے خلاف. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا. آمین. وآخر دعوانا.